شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. کتاب المساجد، باب المساجد و مواضع الصلاۃ. چونکہ نماز وقت مقرر کے ساتھ فرض ہے، نماز کے لیے کون سی جگہ ہونی چاہیے، کہاں پڑھنا مناسب ہے، کہاں نہیں جائز ہے، اس لیے مستقل مساجد کا باب ذکر کرتے ہیں، کتاب ذکر کرتے ہیں. سند کے اندر اعمش راوی ہیں جو مدلس ہیں، پہلے بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اور صیغہ ان سے یہاں روایت کر رہے ہیں ابراہیم سے. اس کا جواب بھی متعدد بار آ چکا ہے. لطیفۃ الاسناد یہ ہے کہ اعمش ابراہیم ان ابیہ، یعنی ابراہیم کے باپ، یہ 3 تابعی ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں. ابراہیم تیمی، ان کا نام ہے ابراہیم بن یزید بن شریک تیمی، تابعی ہیں. یہ آگے والی روایت میں ان کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا نام بھی آ رہا ہے. تو وہ تیمی جو ہے، ابراہیم تیمی، اپنے باپ یعنی یزید سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی مسجد روئے زمین میں سب سے پہلے بنائی گئی؟ پوری روئے زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے کہا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی. میں نے کہا کم بینہما، دونوں مسجدوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، وقفہ کتنا تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال. یہ بات ان کے سوال کا جواب ہو گیا. آگے ایک عام بات اور عام اصول آپ نے بیان فرمایا، وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ، اور جہاں کہیں تجھ کو نماز پالے، یعنی جہاں کہیں رہو اور نماز کا وقت ہو جائے، فصل، تو نماز پڑھ لے، اس لیے کہ وہی مسجد ہے. یعنی ایک تو مسجد ہوتی ہے لغوی اعتبار سے، جہاں بھی آپ نماز پڑھیں، جہاں بھی آپ سجدہ کریں، وہ مسجد ہے. اور ایک اصطلاحی مسجد ہوتی ہے، یعنی وہ مکان اور وہ جگہ جو نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو. تو فہو مسجد کا معنی یہ ہے کہ وہ عام حکم کے لحاظ سے مسجد ہے، وہاں نماز پڑھ سکتے ہو. اب ابو کامل اور ابو بکر بن ابو شیبہ اور ابو قریب، یہ امام مسلم کے شیوخ ہیں، لیکن ابو کامل کی روایت میں تھوڑا سا صیغے کا فرق ہے. اوپر تھا اینما ادرکت الصلاۃ فصل، اور ابو کامل والی روایت میں ہے ثم حیثما ادرکت الصلاۃ فصل، تو نماز پڑھ لے. ہائے وقفہ ہے، ہائے وقفہ ہے، ہا کا مرجع صلاۃ نہیں ہے بلکہ ہائے وقفہ. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے 40 سال والی بات پر، کہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کی، اور سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی،
اور ان دونوں پیغمبروں کے ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اب اس روایت کی بنا پر یہ 40 سنتن سے تعارض ہو رہا ہے کہ 40 سال کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مسجد حرام کی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور مسجد اقصی کی سلیمان علیہ السلام کی تعمیر مراد نہیں ہے، بلکہ ان دونوں پیغمبروں کے ان دونوں مسجدوں کی تعمیر سے پہلے کا وقفہ اور فاصلہ بیان کرنا مقصود ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اب کس نے بنایا تھا؟ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ تو ایک روایت آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر کی۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی۔ اب اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کی بنیاد پر مسجد اقصی کی تعمیر ان کے 40 سال کے بعد، آدم علیہ السلام کے 40 سال کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ اس طرح سے خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے نزدیک یہ بات معروف ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تاسیس کی تھی۔ اس بنیاد پر یعقوب علیہ السلام کی مسجد اقصی کی تعمیر ابراہیم اور ان کے بیٹے علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ہوگی۔ کتنا فاصلہ؟ 40 سال کا۔ اگر مسجد اقصی کی تعمیر یعقوب علیہ السلام کی یعنی تاسیس یعقوب علیہ السلام کی مانے تو، لیکن بہرحال تو اب یہ چونکہ اہل کتاب کی روایت ہے اور اہل کتاب کے سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، ان کی کسی بات کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ یہ جو سوال کیا تھا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، یہ قرآن کی اس آیت کی گویا تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ اور بکہ ایک ہی نام ہے، الگ الگ نام ہے مکہ شہر کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کہیں بھی مسلمان رہے، نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو وہاں نماز پڑھ لینا ہے، بشرطے کہ وہاں ظاہری کوئی نجاست اور گندگی نہ ہو۔ چلو، آدم علیہ السلام والی روایت درست ہے۔ آدم علیہ السلام والی روایت، ہاں بیٹا وہ بھی جو ہے ابن ہشام وغیرہ نے ذکر کیا ہے اس کو، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اختصار کے ساتھ فتح الباری میں۔ چلو
یہ حافظ ابن کثیر والا شیخ کال کیا تھا؟ حافظ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اہل کتاب کے نزدیک یہ معروف ہے کہ یعقوب علیہ السلام مسجد اقصی کے مؤسس ہیں. تو اگر یہ بات اور صحیح آگے کیا ہو، کہا؟ مسجد اقصی سے کے مؤسس ہیں، تو اس بنیاد پر یعقوب علیہ السلام کی تعمیر یا تاسیس مسجد اقصی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مانا جائے گا. چلیے. قال حدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة قال فإذا قرأت السجدة سجد فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. یہاں بھی وہی اعمش اور ابراہیم بن یزید ہیں. دیکھیں یہاں نام ہے ابراہیم کے ساتھ ان کے باپ کا، دونوں تابعی ہیں. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا اپنے باپ پر قرآن سدہ میں. سدہ برآمدے کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، جمع سدد. میں قرآن پڑھتا تھا اپنے باپ پر برآمدے میں، یعنی مسجد کا جو برآمدہ ہوتا ہے باہر کا حصہ. تو انہوں نے کہا کہ جب میں سجدہ پڑھتا یعنی آیت سجدہ پڑھتا تو سجدہ کرتے تھے وہ. اس سے معلوم ہوا کہ قاری اور سامع دونوں پر جو ہے سجدہ مشروع ہے. تو جب وہ اپنے باپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ یا ابتی، اے ابا جان، کیا آپ راستے میں سجدہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی مسجد کے بارے میں سوال کیا تھا جو زمین میں بنائی گئی، تو آپ نے فرمایا تھا مسجد حرام. میں نے کہا تھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی. میں نے کہا دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 عامن، 40 سال. پھر وہ عام بات آپ نے بیان فرمائی کہ پھر زمین تیرے لیے مسجد ہے، لہذا جہاں کہیں تجھ کو نماز پالے یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو تو وہیں نماز پڑھ لے. تو یہ برآمدے میں اور راستے میں سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پاک جگہ ہے، یہاں سجدہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہر پاک زمین کو مسجد قرار دیا ہے. چلو. باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت 5 لم يؤتهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. غنائم نائب فائل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأوتيت الشفاعة. یہ حشیم جو ہے مدلس راوی ہیں اور صیغہ عن سے روایت کر رہے ہیں سیار سے. اور یہ یزید فقیر جو ہے یہ فقیر نہیں تھے بلکہ یہ فقار الظہر سے بنا ہے. فقار الظہر
रीढ़ की हड्डी, यानी इनकी रीढ़ की हड्डी में, पीठ वाली हड्डी में इनको तकलीफ थी, इसलिए यजीद फकीर के नाम से मशहूर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओती तो खमसन, मुझे 5 चीजें दी गई हैं कि नहीं दिया गया उन चीजों को कोई मुझसे पहले, यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खवास में से हैं, आपसे पहले किसी को वो चीजें नहीं दी गई थी। जब आपसे पहले कोई किसी को नहीं दी गई तो आपके बाद तो कोई नबी है ही नहीं, देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब उन 5 का बयान है कि हर नबी भेजा जाता था अपनी कौम में, खास कर सिर्फ अपनी कौम में भेजा जाता था। पानी तो रखा है जी। सिर्फ अपनी कौम में भेजा जाता था, यानी मुझसे पहले जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे उनकी नबूवत आम नहीं थी, खास थी। कोई खास कबीले के लिए नबी होता था, कोई खास जगह के लिए नबी होता था, कोई खास इलाके के लिए नबी होता था, तो वो खास, उनकी नबूवत खास होती थी। और मुझे वो बुइस्तु इला कुल्li अहमर व असवद, और मैं भेजा गया हूं हर अहमर और असवद के पास, हर सुर्ख और सियाह के पास। अब सुर्ख और सियाह से क्या मुराद है, इस सिलसिले में 3 अकवाल हैं। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने 3 अकवाल जिक्र किए हैं। पहला कौल ये है कि अहमर से मुराद गोरे लोग, आजम वगैरह के जो गोरे लोग हैं, हाँ, यानी अरब को छोड़ के, वो मुराद हैं अहमर से। और असवद से मुराद हैं अरब के लोग और उनके अलावा सूडानी लोग, यानी वो लोग जो काले होते हैं। तो अरब वाले काले तो नहीं होते हैं, अरब वाले काले तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका रंग गंदुमी होता है, एकदम गोरा चट्टा नहीं होते, वो गंदुमी रंग होता है, इसलिए उसको असवद से ताबीर कर दिया गया है। एक कौल ये है। दूसरा कौल ये है कि असवद से मुराद काले लोग हैं, जैसे सूडानी वगैरह होते हैं एकदम काले, वो लोग मुराद हैं। और अहमर से मुराद उन लोगों के अलावा दूसरे लोग जो अरब से ताल्लुक रखते हों या गैर अरब से ताल्लुक रखते हों, यानी जो काले नहीं है वो मुराद है अहमर से। तीसरा कौल ये है, दूसरा कौल ये है कि असवद से मुराद काले लोग, सूडानी लोग, और अहमर से मुराद काले लोगों के अलावा जो हैं, चाहे वो अरब के हों चाहे गैर अरब के हों, यानी जो काले लोगों के अलावा हैं सब अहमर में शामिल हैं। तीसरा कौल यह है कि अहमर से मुराद इंसान हैं और असवद से मुराद जिन्नात हैं। अब जिन्नात को असवद से ताबीर किया गया इसलिए कि जैसे रात की अंधेरी होती है, स्याही होती है, वही हाल जिन्नों का होता है कि वो उमूमन दिखते नहीं, जाहिर नहीं होते। आगे कहते हैं इमाम नबी रहमहुल्लाह कहते हैं वल जमीउ सहीहुन, ये जो 3 अकवाल हैं ये तीनों अकवाल मुराद हो सकते हैं, सब सही है। क्यों सही है? फ़क़द बुइसा इला जमीइहिम, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों के भी नबी थे, अजमियों के भी नबी थे, सूडानियों के भी नबी थे, इंसानों के भी नबी थे, जिन्नों के भी नबी थे, इसलिए तीनों अकवाल सही हैं। आगे फरमाया तो ये खुसूसियत हुई, आपकी नबूवत का आम होना ये आपकी खुसूसियत हुई। तीसरी चीज है वहिल्लत लियल गनाइमो, और मेरे लिए माले गनीमत हलाल किए गए। वलम तो हल्ला मजहूल है, वलम तो हल्ला लियादिन कबली, और गनीमत का माल नहीं हलाल किया गया था किसी के लिए मुझसे पहले।
یعنی انبیاء سابقین بھی دشمنان اسلام سے جہاد کرتے تھے، ان کو بھی مال غنیمت ملتا تھا، لیکن وہ حلال نہیں تھا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تب کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ بھیجتا تھا اور وہ آگ آتی تھی اور مال غنیمت کو جلا دیتی تھی، تو وہ ضائع ہو جاتا تھا مال۔ اور اگر کہیں کچھ خیانت وانت ہوتی تھی، مال غنیمت میں کسی کی طرف سے کوئی خیانت ہوتی تھی، چوری ہوتی تھی، تو وہ آگ آتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی۔ تو سمجھتے تھے کہ گویا ہمارا جہاد مقبول نہیں ہوا، ہم میں سے کسی نے خیانت کر رکھی ہے۔ چوتھی چیز ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والی اور مسجد بنا دی گئی ہے۔ طیبہ مانے پاک صاف، طہور تاکہ فتحہ کے ساتھ ہے اور کبھی ضمہ کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کا معنی مصدری ہوگا، طہور طہارت مراد ہوگا، اور فتحہ کے ساتھ ہوگا تو وہ طاہر اور مطہر کے معنی میں، یعنی یہ زمین جو ہے، روئے زمین، یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ یعنی پانی نہ ملے یا پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو آدمی اس سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، تو جس آدمی کو نماز پالے یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو صلی حیث کان، تو نماز پڑھ لے جہاں کہیں ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، خواہ آدمی حضر میں ہو یا سفر میں ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ سفر کے اندر جمع بین الصلاتین کی شریعت نے اجازت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے، جمع تقدیم بھی کر سکتا ہے، جمع تاخیر بھی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آدمی جا رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، پانی نہیں ہے وہاں، تو سوچتا ہے کہ چلو ابھی نماز نہیں پڑھتا ہوں، جب پانی ملے گا تب نماز پڑھوں گا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں پانی ملنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے تو وہ نماز اس کے ذمے قرض رہ جائے گی۔ اور وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری مدد کی گئی ہے رعب و دبدبا کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بینا ید مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسیر مانے مسافت کے درمیان، یعنی میں مدینہ میں ہوں، میرا دشمن کوئی ایک مہینے کی مسافت پر رہتا ہے تو اس کے دل میں بھی میرا خوف اور میرا رعب و دبدبا قائم رہتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت کی تخصیص کیوں ہے؟ اس لیے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرے تمام دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا خوف ڈال رکھا ہے۔ اب ایک مہینے کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ عموماً اس وقت آپ کے جو دشمن تھے وہ ایک مہینے کی مسافت کے اندر تھے، اس لیے مسیرت شہر کی قید لگی ہوئی ہے۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت نصیب کی دی گئی ہے۔ شفاعت سے مراد وہی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ، اس لیے کہ اور انبیاء علیہم السلام بھی اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن عمومی سفارش جب میدان حشر کی سختی اور پریشانی سے لوگ بے تاب ہوں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس اور بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی اس سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوں گے۔ تو شفاعت سے مراد شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ، جو حساب کو جلدی کرنے کے لیے ہوگی۔ جی کوئی کچھ بول رہا ہے؟ یہ سوال ہے کہ مطلب عام احوال میں اگر آدمی جمع تقدیم یا جمع تاخیر کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ جیسے آدمی مطلب اگر کوئی بیمار ہے، کسی مرض میں مطلب کوئی اس کو جو ہے لاحق ہے، اس بنا پر اگر کوئی شخص مغرب اور عشاء دونوں کو مطلب پڑھ لیتا ہے، پہلی وقت میں مغرب کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس کا کیا حکم ہے شرعی؟
اعتبار سے؟ مریض کے لیے تو نہیں، اصل میں یہ جمع کا تعلق سفر سے ہے، یعنی سفر کی رخصتیں جو ہیں ان میں سے جمع بین الصلاتین بھی ہے. چونکہ مریض گھر ہی پر ہے یا اسپتال میں ہے، ہاں شفا خانے میں ہے، تو وہ ٹائم سے پڑھے. اس کے پاس وضو کرنے کی سخت نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھ لے، ہاں لیکن ٹائم سے پڑھ لے. اگر اس کا کپڑا گندا ہو گیا ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا اور کوئی اس کا تیماردار نہیں ہے جو اس کا کپڑا بدل سکے، تو اسی حالت میں نماز پڑھ لے، لیکن تاخیر نہ کرے. اور شیخ ایسا بھی جیسے بارش وغیرہ کا بھی طوفان ایسا ہاں ہوتا وہ ہے؟ الگ چیز ہے. ہاں بارش وغیرہ کے سلسلے میں جمع کی اجازت دی گئی ہے، تو وہ بھی مستثنا ہے، جیسے مسافر کے لیے مستثنا ہے. جی. اب یہ جو کہا گیا وہ جعلت للارض طیبۃ طہورا ومسجدا، ب اس سلسلے میں علماء اور ائمہ میں اختلاف ہے کہ یہاں مراد کیا ہے طیبۃ طہورا سے، یعنی کس سے آدمی تیمم کرے. امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ وغیرہ علماء کہتے ہیں کہ زمین کے تمام اجزاء سے تیمم جائز ہے، یعنی زمین کا اوپری حصہ، اوپری سطح جو چیز بھی ہو اس سے تیمم جائز ہے. اور جو دوسرا ٹکڑا آ رہا ہے نیچے والی روایت میں، وہ جعلت تربتھا لنا طہورن، اس میں تربہ کا لفظ آیا ہے. تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ ائمہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف تراب سے، مٹی سے تیمم جائز ہے. مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز اگر سطح زمین ہے تو اس سے جو ہے تیمم جائز نہیں ہے. صاحب فقہ الحدیث، فقہ الحدیث حدیث کے کا مجموعہ سمجھ لیجئے، تو اس میں بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء کے اقوال کو ذکر کر کے پھر راجح جو مسئلہ ان کے نزدیک ہوتا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. تو صاحب فقہ الحدیث کہتے ہیں کہ راجح کیا ہے، تو راجح کی ہیڈنگ دے کے کہتے ہیں کہ چونکہ سعید کا معنی قرآن میں جو ہے نا فتیمموا صعیدا طیبا، کہتے ہیں کہ چونکہ سعید کا معنی زمین کا بالائی و سطحی حصہ ہے، اوپر والا حصہ ہے، جیسا کہ اکثر و بیشتر ائمہ لغت کے اقوال سے یہی ثابت ہوتا ہے. اس لیے ہر اس چیز کے ساتھ تیمم درست ہوگا، ہر اس چیز کے ساتھ تیمم درست ہوگا جو زمین کی سطح ہے. اور بالخصوص حدیث میں مٹی ہی کا لفظ یعنی تراب والا یا تربت والا، اور بالخصوص حدیث میں مٹی ہی کا لفظ اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ عموماً زمین کا بالائی حصہ یہی ہوتا ہے، زمین کا بالائی حصہ یہی ہوتا ہے، لہذا اسی سے تیمم کیا جائے گا. شیخ جیسے شہروں میں لیکن جہاں ریت ہوگی، ابھی بات پوری نہیں ہوئی نا، لیکن جہاں ریت ہوگی، بعض علاقے پڑتے ہیں ریتیلے علاقے ہوتے ہیں، چلتے جائیے ہر جگہ ریت ہی ریت ملے گا، ریگستانی علاقہ.
लेकिन जहां रेत होगी वहां रेत से तयम्मुम किया जाएगा। इसी तरह जहां जमीन की सतह कोई और चीज होगी वहां उसी से तयम्मुम किया जाएगा। फ़िक़हुल हदीस नंबर 1 200/269 यानी जिल्द 1 269। इसका मतलब यह है कि अगर मिट्टी मिल रही है और रेत भी है वहां तो आदमी को मिट्टी से करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा रेगिस्तानी इलाका है, वहां नमाज का वक्त हो गया, पानी नहीं मिल रहा है और मिट्टी भी वहां नहीं है, तो अब मिट्टी के इंतजार में नमाज को ना टाले, उसी रेत से जो है तयम्मुम कर ले। कोई इलाका पहाड़ी है, दूर दूर तक पहाड़ी ही है, आदमी वहां जा रहा है और मिट्टी वहां नहीं है, तो उसी पत्थर ही से वो तयम्मुम कर ले। चलो चलो बेटा। प्रोग्राम वगैरह होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी जमा बहन सलातैन करते हैं लोग, उसमें करना सही है। अब असल में वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत आती है ना जमा बैन सलातैन के ताल्लुक से, कि बगैर बारिश के बगैर सफ़र के हज़र में उन्होंने जमा किया, तो उससे इस्तिदलाल करते हैं लोग। लेकिन बेहतर है कि ऐसे मौके पर ख़ास तौर से, चूंकि मसले मसाइल की जानकारी भी आवाम को देनी है, इसलिए जमा ना करना ही बेहतर है। लेकिन अगर कहीं जमा कर लिया उस रिवायत की बुनियाद पर तो कोई हर्ज नहीं है, उसको दायरे इस्लाम से खारिज वरिज ना किया जाए। चलो। قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم أخبرنا سيار أبو بكر بن أبو کی صفت بنے گی یہ ابن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه بمثله. یہ اوپر والی حدیث ہی کی مانند ہے. چلو ابو بکر بن ابو شیبہ آگے. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى. ابو مالک اشجعی، ان کا نام یاد ہوگا آپ کو، یہ سعد بن طارق اشجعی ہیں. ابو مالک کنیت ہے، اصل نام ہے سعد بن طارق اشجعی. اور ربعی سے مراد ہیں ربعی بن حراش. ابو مالک اشجعی اور ربعی بن حراش یہ دونوں تابعی ہیں. تو روایت التابعی عن التابعی کی مثال ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں فضیلت دی گئی لوگوں پر تین چیزوں کی وجہ سے. جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی ہیں. ایک مرتبہ فرمایا تھا نا آپ نے، الا تصفونا کما تصف الملائکہ، تم لوگ اپنی صفیں فرشتوں کی طرح کیوں نہیں لگاتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا تھا یتمون الصفوف الاول فالاول، وہ پہلے اگلی صفیں بھرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری، پھر اس کے بعد تیسری. یعنی جب اگلی صف میں گنجائش نہیں ہوتی ہے تب وہ بعد کی صفوں میں
खड़े होते हैं। तो सफ़ों के अगली सफ़ों को पुर करना ये गोया फरिश्तों की सफ़ के मुशाबे है। वजुइलत लनल अर्दो कुल्लुहा मस्जिदन, और हमारे लिए पूरी ज़मीन मस्जिद बना दी गई। यानी अगर ज़ाहिरी नजासत और गंदगी नहीं है तो वो पाक है और उससे तयम्मुम कर सकता है। वजुइलत तुरबतुहा लना तहूरन, और उसकी मिट्टी हमारे लिए पाक और पाक करने वाली बना दी गई है। यानी पाक भी है और पाक करने वाली भी है, तयम्मुम कर सकते हैं उससे। लेकिन शर्त है इदा लम नजिदिल मा, जब हम पानी ना पाएं। तो पानी ना पाए वो तो कुरान में भी है, फ़इल्लम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा। तो पानी ना पाए या आदमी पानी इस्तेमाल करने से माजूर हो, मसलन बीमार है, हाँ, जख्म हो गया है, जख्म लगेगा तो जख्म पर पानी पड़ेगा तो वो बढ़ जाएगा। तो या आम ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने पानी इस्तेमाल करने से मना कर रखा है, या सख्त सर्दी है, कोई कमजोर आदमी है, उसको नहाने की जरूरत पड़ गई या तयम्मुम या वुदू की जरूरत है, लेकिन पानी का इस्तेमाल वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। आगे है वज़करा खसलतन उखरा, और सहाबी ने एक खसलत का जिक्र और किया, लेकिन यहाँ उस खसलत का जिक्र नहीं है। दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि आपने फरमाया था वऊती तो हाज़िहिल आयाते मिन खवातिमिल बकरा मिन कंजिन तहतल अर्शे। ऊती तो हाज़िहिल आयाते मिन खवातिमिल बकरा मिन कंजिन तहतल अर्श, यानी सूरे बकरा की आखिरी आयतें अर्श के नीचे के खजाने से मुझे दी गईं। चलो उसके बाद 2-3 सनद छोड़ दो, 4-5-6 सनद छोड़ दो। अब उसके बाद जो है आगे वाला बाब पढ़ो, इसलिए कि सब उसी के हम माना रिवायतें हैं, अलग अलग सनदों से इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया है। आगे बाब है बाबो इब्तिनाए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबो इब्तिनाए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। قال حدثنا يحيى بن وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الزبعي। हाँ बेटे नसरुल्लाह, इसमें सनद में एक दकीक़े इल्मिया का बयान इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किया है। आप बता सकते हैं दकीक़े इल्मिया क्या है? यहाँ जो सनद आप पढ़ रहे हैं इसमें इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने दकीक़े इल्मिया का बयान किया है। वो दकीक़े इल्मिया है क्या? यहया बिन यहया और शैबान बिन फर्रुख जो दोनों अब्दुल वाहिद से रिवायत करते हैं। जी ठीक है, वो तो ये तो कोई खास बात नहीं हुई ना जी। जियाउल हक साहब जरा आप बताइएगा तो। जियाउल हक, अब्दुल काद लोग लिखते हैं, अब्दुल कदीर में भी आई से लिख देते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर है कि अब्दुल कदीर? जी अब्दुल कादिर। हाँ तब तो ठीक स्पेलिंग है। आप बताइए बेटा, दकीक़े इल्मिया का बयान है इसमें, वो दकीक़े इल्मिया है क्या? बेटे दकाइक़े इल्मिया कौन बोला? मोहम्मद अनस बोले क्या? जी शेख।
ہاں کیا بتایا آپ نے؟ یہاں یحییٰ بن یحییٰ اور یہ شیبان بن فروخ یہ دونوں مطلب استاد ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آگے بتا رہے ہیں قال یحییٰ، یعنی یہ جو الفاظ آگے آ رہے ہیں جو حدیث یہاں پر بیان کی اس کے اندر، تو یہ یحییٰ کی مطلب حدیث ہے، یحییٰ اپنی سند سے مطلب روایت کرتے ہیں۔ گڑبڑ کر دیا نا، پہلے آپ نے کچھ اشارہ کیا تھا، اسی کی وضاحت میں چاہتا تھا۔ یہ دونوں شیوخ امام مسلم کے امام مسلم کے عبد الوارث سے روایت کرتے ہیں، لیکن یحییٰ شیخ نے ان کا صیغہ نہیں استعمال کیا ہے، اخبرنا کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور شیبان بن فروخ نے ان کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو دقیق علمیہ اصل کیا ہے یہاں کہ اخبرنا اور ان کا صیغہ بیان کرنے کے لیے امام مسلم نے فرمایا ہے قال یحییٰ اخبرنا عبد الوارث بن سعید۔ ہاں تو ایک تو ان اور اخبرنا کا فرق ہوا، دوسرا فرق بھی ہے، وہ فرق یہ ہے کہ شیبان بن فروخ نے خالی عبد الوارث کہا، یعنی اپنے شیخ کا صرف نام ذکر کیا ہے، جبکہ یحییٰ شیخ نے عبد الوارث بن سعید کہا ہے، یعنی راوی کا شیخ کا نام ماں ولدیت ذکر کی ہے۔ تو دو فرق ہے یہاں۔ چلو آگے۔ ٹائم ہو گیا جناب شاہ صاحب؟ چلیے الی اللقاء انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔